اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال امام زین العابدین علیہ السلام یا ابا خالد الذنوب التي ترد الدعاء سبع۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ابا خالد سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے ہیں، اے ابا خالد، چند گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے خداوند متعال اس بندے سے اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ابا خالد وہ شخص ہے جس طرح سے مالک اشتر امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ساتھی تھے، صحابی تھے، جس طرح سے سلمان و مقداد، ابو ذر، میثم تمار، حجر بن عدی، یہ تمام امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے صحابی اور یاران تھے، اسی طریقے سے یہ ابا خالد امام سجاد علیہ السلام کا خاص صحابی تھا۔ امام نے ابا خالد سے فرمایا، اے ابا خالد، 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جو دعاؤں کو رد کرتی ہیں۔ پھر ابا خالد نے پوچھا، یا اپنے رسول اللہ، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو دعاؤں کو رد کرتی ہیں؟ جیسے کہ ہم نے دعائے کمیل میں بھی پڑھا ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے میرے پروردگار، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو تحبس الدعاء، دعاؤں کو روک دیتی ہے، دعائیں قبول ہونے نہیں دیتی، ان گناہوں کو بخش دے۔ گناہ بہت سارے ہیں۔ ایک گناہ ایسا ہے کہ اس سے انسان کی عزت اور آبرو ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ دعائے کمیل میں ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، باری الہ میرے وہ گناہ بخش دے جس سے میری عزت اور آبرو ختم ہو۔ تو عزیزان محترم، امام سجاد علیہ السلام ابا خالد سے یہ فرما رہے ہیں کہ 7 گناہ ایسے ہیں جس سے انسان اگر کوئی بھی دعا کرے، دعا قبول نہیں ہو۔ سب سے پہلا یہ ہے سوء النیہ، اگر کوئی بندہ بدگمان ہو تو خداوند متعال اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا، خصوصاً بدگمانی خدا سے ہو۔ یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس مثال کے طور پر کوئی جاب نہیں ہے، میرے تمام دوستوں کے پاس نوکریاں ہیں، روزگار ہے، میں بے روزگار ہوں، اس طرح سے خدا کے اوپر متہم ہوں۔ یا میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، میرے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، فلاں کے ساتھ فلاں کے پاس اولاد ہے۔ یا میرا کوئی بھائی نہیں ہے، فلاں کا بھائی ہے۔ یا میرے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، فلاں کے پاس جائیداد اور زمین پیسہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ اتہام کرتا رہتا ہے سب کو۔ تو اس جیسے شخص سے خداوند متعال کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ سوء النیہ یعنی بدگمان ہو، بدگمان شخص سے خداوند متعال کوئی بھی دعا اس بدگمان شخص کی قبول نہیں کرتا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ہیں جو گناہوں کو قبول نہیں ہونے دیتی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ سوء النیہ ہے، بدگمانی ہے، اور خصوصاً بدگمانی خداوند متعال کے ساتھ اگر کوئی کرے۔ جنگ احد میں جب مسلمان مشرکین کے ساتھ جنگ انہوں نے کی اور جنگ میں شکست ہوئی مسلمانوں کو، تو بعض مسلمان تھے وہ شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ خداوند متعال مددگار ہیں، خدا رسول و انبیاء کی مدد کرتے ہیں، مگر یہاں پہ تو ہم شکست کھا گئے، یہاں تو ہم پسپا ہوئے، ہمارے 70 لوگ شہید ہوئے، نقصان ہوا ہمیں،
آپ نے تو فرمایا تھا کہ خداوند متعال اپنے رسولوں کی، اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور ہم حق پہ ہیں، ہماری مدد ہونی چاہیے تھی، خداوند متعال نے کوئی مدد نہیں کی۔ تو خداوند متعال نے اس کے اس بدگمانی کے مقابلے میں ایک آیت نازل کی، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ مثال کبھی کامیابی دے کے انسان کو آزماتا ہے، اور کبھی مثال ناکامی دے کے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ انسان بدگمان نہ ہو، اگر بدگمان ہو تو پھر اس بدگمان شخص کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو امام سجاد علیہ السلام ابا خالد سے ارشاد فرما رہے ہیں، خبث السریرہ، خبث السریرہ یعنی انسان کا درون ناپاک ہو، انسان حاسد ہو، بغض کرتا ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، یا کسی سے انتقام کا جذبہ رکھتا ہو، تو ایسے شخص سے خداوند متعال کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا علماء کرام اور ذاکرین نظام سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا، اس کے بعد حضرت یوسف کے اوپر اتنے مصائب و آلام گزرے، 30 سال حضرت مشکلات میں رہے، پھر جب 30 سال بعد ان کے بھائی برادران ان کے پاس آئے اور انہوں نے معافی مانگی، کہا کہ یا حضرت یوسف آپ ہمیں معاف کر دیں، تو حضرت یوسف کے دل میں نہ بغض تھا، نہ عناد ہے، نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے، حضرت یوسف نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہو، انسان کا درون پاک ہو، کسی سے بغض نہ کرتا ہو، کسی سے حسد نہ کرتا ہو، کسی کے لیے برا نہ چاہتا ہو، تو ایسے شخص سے خداوند متعال دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر انسان حاسد ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، انتقام کا جذبہ کسی کے لیے رکھتا ہو اپنے دل میں، تو خداوند متعال اس جیسے شخص سے دعا، کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2 چیزیں، سوء النیہ اور دوسری خبث السریرہ، یعنی درون انسان کا پاک ہونا چاہیے، بدگمان نہ ہو پہلی چیز، اور دوسری چیز انسان کا درون کیا ہو جی؟ پاک ہو، حاسد نہ ہو، مبغض نہ ہو، اچھا کینہ پرور نہ ہو، انتقام کا کوئی جذبہ نہ رکھتا ہو، کسی کے لیے برا نہ سوچتا ہو، تو وہ انسان اگر دعا کرے تو خداوند تعالی اس کی دعا قبول کرتا ہے۔